السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اضرار. چلو بات کریں عظمیٰ کے ساتھ. آج کا ویسے جو موضوع ہے یہ اس پہ بات کرنے کے لیے ایک پروگرام تو ناکافی ہوگا، مگر پھر بھی ہم کوشش کریں گے ناظرین کہ ہم آپ کو ان چیزوں پہ یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتا سکیں. سوشل انٹالرنس، عدم برداشت، جو آپ روزمرہ کی روٹین میں بہت حد تک ہر دفعہ بہت کچھ محسوس کرتے ہیں. ہماری آج کی مہمان دو بہترین ایک اس فیلڈ کے اوپر جہاں تک وہ ایک ہمارا ساتھ دیں گی. سدرا اظہر ہیں جو کیریئر کاؤنسلر ہیں اور نسٹ میں بھی ان کا ہے تعارف، اور دوسری طرف ہے ہماری ماہر نفسیات نوشابہ منجو. کیسی ہیں نوشابہ، کیسی ہیں سدرا، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت سے. بہت شکریہ عظمیٰ آپ کو مدعو کرنے کا، بہت شکریہ. ایکچولی آپ نے جیسے تعارف تو سن لیا کہ ہم سوشل انٹالرنس پہ بات کریں گے، تو میرا آپ دونوں سے یہی ایک مشترکہ سوال تو پہلے یہی رہے گا کہ ہم چونکہ سماجی، سیاسی اور مذہبی طور پہ جب ایک لائن کو کراس کرتے ہیں تو وہ ایک سب سے پہلے جو ذہن میں چیز آتی ہے وہ عدم برداشت ہے. تو نوشابہ آپ اس موضوع پہ کیا ہمارا ساتھ دیں گی، کیا ہمیں بتائیں گی؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. پہلی بات جیسے آپ نے کی کہ ہماری جو دیکھیے اب نارملٹی اٹ ڈفرز فرام کلچر ٹو کلچرز. آپ کا نارم، آپ کا کلچر، آپ کا ریلیجن، آپ کو اس دائرے کے اندر رہنا پڑتا ہے. اگر آپ اس نارم دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اس نارمسی کرو سے نکل جاتے ہیں. ہمیں انٹالرنس نظر کدھر آ رہی ہے؟ ہمیں نظر ادھر آتی ہے جدھر ہمارے ریلیجیس بلیف جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ہمارے کتنی زیادہ سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے، ادھر ہمیں نظر آ رہی ہے انٹالرنس. پھر ہمارے پولیٹیکل جیسے ہمارے گروپس ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرہ جو ہمارا خطہ ہے خاص کر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے، نارمل ہے، لیکن اگر باہر ملکوں میں چلے جائیں یا ادھر کچھ نارمل ہے. جیسے باہر کے ملکوں میں بڑی عجیب بات لگے گی، مرد بھی شادی کر سکتے ہیں، سائیکالوجی اس کو نارمل کہتی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ہماری ریلیجیس بلیفز اور ہماری کلچرل اور ہم اس کو اب نارمل تصور کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، ہاں ٹیبو ہے نا، یہ تو ایسے موضوع ہیں کہ جو ٹیبو ہے، آپ ان پہ بات کر ہی نہیں سکتے ہیں بالکل بھی. بالکل. تو اب یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا بلیف ہے، سپوز آپ کا کوئی گروپ ایسا ہے جس کو آپ پولیٹیکلی فالو کر رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی ایسا گروپ ہے جو ریلیجیس بلیفز ہے آپ کے فالو کر رہے ہیں، تو ہم دوسروں کے لیے جو ایکسیپٹنس ہے، جو چینج ہے، لوگ نہیں کرتے. سیٹ سکیمرز ہیں، سیٹ بلیفز ہیں، انہیریٹڈ ریلیجیس ویلیوز ہیں، انہیریٹڈ پولیٹیکل گولز ہیں، یہ چیزیں بھی انٹالرنس پیدا کرتی ہیں. اگر آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو تھوڑی سی، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتی ہوں اس بات کو. ہم بات کرتے ہیں بینگ اے کلینکل سائیکولوجسٹ، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں بایو سائیکو اینڈ سوشل ماڈل کے اوپر. انٹالرنس عظمیٰ، ہم اپنے بچوں میں جیسے غصہ ہے، اگریشن ہے، فرسٹریشن ہے، جو ٹالرنس ہے، یہ ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے فیچرز اپنے بچوں کو دیے ہوتے ہیں تھرڈ جنریشن میں، آپ کہتے ہیں یہ بچہ اپنے دادا پہ گیا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں دیکھو اس کا غصہ بالکل اپنے دادا پہ ہے. تو پرسنالٹی ٹریٹس بھی ہم انہیریٹنس میں اپنی جنریشن میں دیتے تھے. یہ تو ہو گیا بایو فیکٹر. انڈیویجول ڈیفرنسز کے اوپر بات کر رہے تھے. ہم سب ایک پرسنالٹی ٹائپ کے ساتھ، جیسے 3 بہن بھائی ہیں گھر میں، تو مختلف اللہ نے کہا میں نے تم سب کو ایک جبلت اور ایک خصلت کے ساتھ پیدا کیا. یہ چیز سمجھنا. پھر انوائرمنٹ میں کون لوگ ماڈلنگ کر رہے ہیں؟ آپ کے پیرنٹس، آپ کی جو تربیت کر رہی ہے. جس وقت بچے کا دماغ بن رہا ہوتا ہے 13 سے 18 سال تک، اس وقت تک جو پیرنٹنگ ہے، ماں کا کردار، آدھی پیدائش ماں کے پیٹ میں بچے کی ہو جاتی ہے. جیسے میں کہتی ہوں ڈاکٹر علامہ اقبال کو اقبال بنانے والی ماں تھی. ڈری ہوئی مائیں، سہمی ہوئی مائیں، واٹس ایپ گروپس کے اوپر جو بچیاں اسٹار ڈرامے دیکھنے والی مائیں. آپ نے اپنے بچوں کو جو ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، جو تربیت کا عنصر تھا، جو موریلٹی تھے، جو ایتھکس تھے، وہ آپ کو ڈگریز کوئی یونیورسٹی نہیں دیتی. وہ پہلی درسگاہ ماں کا پیٹ اور اس کے بعد آپ کا گھر ہے. پھر اساتذہ اکرام کا کردار میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم جو سکولز کی سلیکشن ہے، جو سب سے زیادہ مہنگا، یا جو آپ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنا بھی بھول گیا، آپ ان سکولز میں ڈالتے ہیں سوسائٹی کو جدھر سو کال بڑے بڑے نام اب میں لینا نہیں چاہتی. نہیں بالکل اگر نوشابہ، آپ کا بچہ ان سکولز میں نہیں پڑھا تو وہ جی
آپ نے بالکل جیسے آپ نے ابھی تعلیمی یہ درسگاہ والی کا بہت کیا میڈیا ہے، کا کردار بھی میں کہتی ہوں بالکل، کہ اور ہم زیادہ بالکل آپ نے جیسے تعلیمی درسگاہ کا نام لیا اور آپ نے کہا اساتذہ کا بہت کردار ہے، تو جو ہماری دوسری ساتھ یہ شامل سدرا ہے، ان کا بھی ایک تعلیمی ادارے کے ساتھ یہ منسلک ہیں اور یہ روزمرہ کی زندگی میں یہ کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں اور جو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک برج ہے یہ اس کا بھی کام کرتی ہیں اور ان کے پاس ایسے ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ جو ہم شاید اس وقت منظر عام پہ تو نہ لا سکیں، تو ہم سدرا سے پوچھتے ہیں۔ سدرا، آپ ذرا بتائیں گی کہ آپ نے یہ جیسے سوشل انٹالرنس یا عدم برداشت ہے، یہ آپ تعلیمی اداروں میں اور اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کے درمیان آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس پہ انٹالرنس جو ہے، مجھے جو کاؤنسلنگ سے 5 سال سے میں ایک یونیورسٹی میں کام کر رہی ہوں اور وہاں پہ جتنے بھی کیسز آج تک آئے ہیں میرے پاس، اس کو اگر مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو آئی تھنک ان اویلیبلٹی جو ہے بہت ساری چیزوں کی، ڈائیورسٹی ایکچولی جو ہے ہمارے اندر وہ بھی بہت زیادہ انٹالرنس لے کر آتی ہے۔ بالکل جیسے یونیورسٹی میں جیسے نئے سیمسٹر آتا ہے یا نیا سیشن شروع ہوتا ہے تو پاکستان کے ہر حصے سے جو ہے وہ بچہ جو ہے ایڈمیشن لیتا ہے یونیورسٹی میں، اور دیٹ میٹر ہر یونیورسٹی میں، تو اس کو اگر سامنے دیکھا جائے تو بچوں کے اندر بہت زیادہ انٹالرنس ہے کہ اچھا یہ تو فلانی برادری کا ہے تو یہ تو فلانے صوبے سے ہے، اور پھر زیادہ تر جو ہے مکس اینڈ میچ جو ہے وہ پنجابیوں کا پنجابی سے، سندھیوں کا بالکل سندھی سے، ہمارے اندر گھلنے ملنے والی وہ چیزیں نہیں ڈالی گئیں، بے شک سیگریگیشن بہت زیادہ کر دی گئی ہے۔ جہاں تک والدین کا رول آتا ہے شعبہ کی سلیکشن کے لیے یا کیریئر سلیکشن کے لیے، وہاں پہ انٹالرنس کا ذرا لیول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس اپنی ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنی ایک ڈگر پہ نکل پڑتے ہیں، کوئی جو ہے وہ بھیڑ چال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میرا دوست کرے گا میں بھی وہی کروں گا، کچھ جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا جہاز ایسے بنتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں جی یہی شعبہ ہے، شاید یہی سکھایا جائے گا، تو اس میں جہاں پہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کا بالکل وہ درمیان ایک کانفلکٹ اتنا تضاد آ زیادہ آتا ہے کہ پیرنٹس کا، اور بعض اوقات یہ بچپن سے ہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے تو بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے تو بڑے ہو بالکل کے وکیل بننا ہے، آپ نے تو بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے۔ اب وہ بچوں کا چاہے اس سائڈ پہ دماغ ہو یا نہ ہو، پیرنٹس کے جب وہ پریشر میں آتے ہیں تو یہ بھی سوشل انٹالرنس میں، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں شاید سدرا آپ کو نظر آتی ہوں گی کہ جہاں پہ پیرنٹس کسی اور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کسی اور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کا اور وہ پھر نہیں ہمارا چیز وہاں پہ رول اس طرح آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے اگر ویسٹ کی بات کریں تو وہاں پہ تو بچے جو ہیں اپنی چوائس لے لیتے ہیں، بیکاز ان کا جو سسٹم ہے دیکھا جائے تو انڈیویجولسٹک ہے۔ ہمارے یہاں کلیکٹیوزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہمارا جو رول ہے کافی پیچیدہ سا ہو جاتا ہے، تو ہمیں پھر پیرنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو پھر کاؤنسل کرنا پڑتا ہے بالکل تاکہ بالکل پیرنٹس بھی اس میں خوش ہو جائے اور بچے کا بھی جو ہے کیریئر سلیکشن اس کے خواہش کے مطابق ہو جائے۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا نوشابہ، میں یہی چیز آگے بڑھاؤں گی اور آپ سے بھی میں پوچھوں گی، یہ دیکھیں جیسے یہ فرسٹریشن کی ایک سب سے بڑی جو سیڑھی ہے یہ آپ کو ایک عدم برداشت کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ جو ہماری روٹین ہے ایک گھر سے لے کے آپ جب نکلتے ہیں، آپ ٹریفک میں گزرتے ہیں اور سارا کچھ، میں بلکہ اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اب جو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے دیکھ مگر پیار سے، وہ شاید اسی لیے لکھا ہوتا ہے کہ پلیز گاڑی آپ ذرا آرام سے چلائیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی لوگ فلیئر اپ ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر سے دائیں سے موٹر سائیکل، اور پھر وہی سفر آپ کا دفتر تک، دفتر سے گھر تک کا، اور پھر فرسٹریشن، تو وہ چیزیں کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں پازیٹیوٹی آئے اور ان چیزوں کو وہ کس طرح کوپ اپ کر کے آئے؟ دیکھیں جیسے جہاں تک کوپنگ سکلز کی بات ہے، ابھی دنیا میں سب سے زیادہ عظما انٹیلیجنس کی جو فارم ڈسکس ہو رہی ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ ایموشنلی کتنے زیادہ آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ آپ اپنی جو اسٹریسفل انوائرمنٹ، ظاہر ہے آپ ہر چیز کنٹرول نہیں کر سکتے، بے شک ہر چیز آپ کی مرضی سے نہیں ہو سکتی۔ انٹالرنس پہلی بات گھر سے، جیسے اگر والدہ بات کر رہی ہیں یا بچے بات کر رہے ہیں، ہم اچھے لسنرز نہیں ہیں، فوراً ان ہاں روک دیا جاتا ہے کہ بے آپ شک خاموش رہے۔ اور ہم، میرے پاس جب والدین آتے ہیں، سب سے زیادہ سائیکالوجی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پیرنٹنگ کے اوپر لکھی گئی ہیں، ماں پر لکھی گئی ہیں، تو وہ جب مجھے کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا بدتمیز ہے، ہمارا بچہ بڑا غصہ کرتا ہے، یہ بات نہیں سنتا، تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ نے جو بیج بویا ہے، آپ نے جو کریلے بوئے ہیں، تو آپ سیب ہم سے نہ مانگے، نہ آپ سیب کھا سکتے ہیں، آپ کریلے ہی صحیح کھائیں گے بھائی۔
جو بویا وہی کھاؤ گے. آپ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, بچے کو آپ جو آپ بنائیں گے وہ بن جائے گا. ایک چیز جو میں بڑی امپورٹنٹ کہوں گی, انٹالرنس آتی کہاں سے, بچے کہاں سے وہ لیتے ہیں؟ 2-3 جگہ. باس نے اپنے سب آرڈیننس سپوز والد کے اوپر غصہ نکالا, والد یہ ہمیشہ غصہ ایک انرجی ہے, ایک طاقت ہے, یہ سائنس ہے, یہ اپنے سے کمزور پر جاتی نکلتی ہے. کمزور کون ہوگا؟ بیگم, وہ آپ کے بعد بیوی پہ نکالے گا, بیوی بچوں پہ. بچے آپ دیکھیں کھلونوں کو توڑیں گے. اگریسو موویز, وائلنٹ موویز, ویڈیو گیمز, بچے سارا دن ماؤں نے اپنی جان چھڑائی ہوئی ہے, ان کو فون پکڑائے ہوئے, بالکل وہ اگریشن جو ہے وہ انرجی ہے. بچہ کدھر نکالے گا؟ یا کھلونے پہ نکالے گا. پھر آپ نے دیکھیں ہمارے ملک میں لے کر ایکسیپٹنس, یہ ٹک ٹاک ہوگی, پب جی ہوگی, پچھلے دنوں بچے نے خودکشی کر لی. بچوں کو کوئی راحت نظر نہیں آ رہی, رہنما نہیں ہے, ماڈلز نہیں ہے. ہماری جو ہیرو کا کانسیپٹ تھا, خالد بن ولید, شیر شاہ سوری, یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں پولیٹیکل, یہ ہماری ماڈلنگ کریں. بچوں کو انسرٹینٹی نظر آ رہی ہے, ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. پھر بچے سیلف ہارم پہ جاتے ہیں. بالکل صحیح نوشابہ, اور بالکل یہ ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل, یہ کلیکٹیو اپروچ ہے. ہاں جی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس چیز میں یہ ایڈ کرتی ہوں. اس کا حل ہے. جی, یہ جب آپ دکھاتی ہیں نا کہ جب گھر میں ایگریشن ہوتی ہے, باپ بچوں پہ غصہ کرتے ہیں, اور پھر کل کو بالکل وہی ایک لینگویج جب ان کا بیٹا بولتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. اور ایک چیز ہے, میں نے اور بہت گھروں میں یہ چیزیں نوٹ بھی کی ہیں. دیکھیں, آپ بیٹوں کو منع نہیں کرتے ہیں, آپ بیٹیوں کو کہتی ہیں بیٹا دب کے رہنا ہے, بیٹے کو کہتے ہیں وہ تو لڑکا ہے وہ کرے گا. میں نے آج تک کبھی کسی ساس کو یہ نہیں کہتے دیکھا جی کہ میرا بیٹا بہت اچھا یا وہی میری بہو بہت اچھی. یہ چیزیں بہت گڑبڑ, ایک عجیب طرح کی یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ پھر یہ چیزیں آگے ایسی ہیں کہ جو ہمارا سسٹم ہے, جو ہمارا ایک سماجی رویہ ہے, جو مطلب آپ جیسے ایک سبزی والے سے لے کر آپ آگے تک نکلتے ہیں. اور اب دیکھیں گھریلو ملازمین پہ تشدد کس قدر عام ہو گیا ہے, کتنی جگہ اب ہمیں یہ بات سننے کو بھی ملتی ہے. دیکھیں بچیوں کو لے کے عظمیٰ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی بات, اس کو میں جینڈر میں تو نہیں ڈالتی, لیکن وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہمارے پاس جرمنی کی مثال ہے, جس کو ہمارے بعد آزاد ہوا, 35 سال میں اس کی عورت اس کو لے گئی تھی. ہمارے ہاں عورت کو ایک انڈیویجول آئیڈینٹی کے طور پر تصور ہی نہیں کیا جاتا. ہمارے پاس اسپتالوں میں سے 200 میں سے 199 عورتیں ایسی آتی ہیں جو کنورژن ڈس آرڈر یا نان ایپیلیپٹک فٹس کا شکار ہے, جس کو پہلے ہسٹیریا بولا جاتا تھا. جنات لڑکیوں میں زیادہ کیوں آتے ہیں, جن مردوں میں زیادہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ عورت کو شادی کا حق, تعلیم سے محرومی, جائیداد میں ان کو, ایون ماں اور عورت کے لیے سب سے مسئلہ عورت ہی ہے. بالکل کہتے ہیں کہ چلو بیٹے کے حق میں جائیداد میں سرنڈر کر دو, شادی کا حق نہیں. اگر شادی ہو بھی رہی ہے تو جو ساس ہوگی لڑکے کی, جہیز وہی سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرے گی. میرے خیال میں ہمارے ہاں خواتین کو امپاورڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں امپاورمنٹ کردار کے اندر, امپاورمنٹ تعلیم میں, امپاورمنٹ ان کے فائنینشیل اکنامیکل امپاورمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی چیز کو بالکل میں یہی کہنا چاہوں گی. میں اس میں والد کا کردار بہت ہے. بالکل والد کا کردار بہت اہم ہے. بے شک ماں کا کردار تو ایک ہوتا ہے, مگر یہ بہت چیز ایک سمجھنے کی اور اہم ہے کہ ایک والد کا کردار بچوں کی تربیت میں بہت اہم عنصر ہے. یہ میں دوسری طرف سدرا کو اس معاملے میں لوں گی کہ سدرا, جب آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کرتی ہیں, یا آپ باقی جو دیکھتے ہیں کہ جو بچیاں اسٹوڈنٹ اور جو لڑکے ہیں, ان پہ کیا والدین کا پریشر نہیں ہوتا کہ بیٹے نے تو کرنا ہی ہے کچھ, بیٹے کو تو معافی بالکل بھی نہیں ملے گی, وہ انجینئر بھی بنے گا, وہ ڈاکٹر بھی بنے گا, اور اس نے کچھ ایسا ضرور کرنا ہے. تو بیٹیوں کو جیسے ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو بیاہ کر اگلے گھر میں چلا جانا ہے, تو ان میں کیوں کیا جائے. جیسے پہلے کسی زمانے میں بی اے کے بعد کہتے جی بی اے کر لیے تو بیاہ, بی اے اور بیاہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی تھیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ باقی بھی سدرا ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ یہ چیزوں کو دیکھیں کہ جہاں پہ یہ تھوڑی سی ڈفرینس کرتے ہیں اس میں جینڈر میں, کہ بچیاں ہیں تو ان کو اتنا پڑھانے کا نہیں ہے, یا لڑکے ہیں ان کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے؟ بالکل. اس سے پہلے میں جس طرح نشابہ بات کر رہی تھی, تو اس پہ میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ سائیکالوجی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ املگمیشن ہوتا ہے اپنے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کا, جو ایک ایڈلٹ جو پھر بنتا ہے. اس کے اندر جو بھی کمیاں رہ جاتی ہیں بچپن میں, جیسے وہ کہہ رہی تھی میم کہ موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں, پیرنٹس کی انویلیبلٹی ہے, ایموشنل انویلیبلٹی اتنی زیادہ پریویل کر رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک سبب بنتا ہے انٹالرنس کا اور بچوں کے اندر اینگر اور فرسٹریشن کو لے کر بہت زیادہ.
जहाँ तक जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की बात है करियर्स को लेके, तो बिल्कुल ये मौजूद है अभी भी। कुछ बच्चियां जो हैं उनके लिए स्पेसिफाई किया गया है कि वो डॉक्टर ही बनेंगी, डॉक्टर नहीं बनेंगी तो चलो बायो की किसी फील्ड में चली जाएंगी, मैनेजमेंट की साइड पे जाएंगी तो ठीक है। कुछ बच्चे आते हैं कि हम जो है ऑफिस जॉब करना चाहते हैं, कुछ बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हम, जो बच्चियां हैं वो कहती हैं कि हम जो है इसके बाद हमारी शादी हो जाएगी। ये बिल्कुल। सोच अभी भी प्रिवेल कर रही है। बट जहाँ पे लड़कों की बात आती है तो उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि हम जी अच्छा प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, हम इंजीनियर बन जाएं, कोई हम जो ठोस जो हमारे पास एक है प्रोफेशन जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग हो। तो अब बिल्कुल। बच्चे इंटरेस्ट से ज़्यादा जिस पे ज़्यादा कमाई के चांसेस हैं या ज़्यादा जिसमें अर्निंग के चांसेस होते हैं उन प्रोफेशंस को चूज़ करते हैं, डिस्पाइट कि वो उसमें प्रोग्रेस किस तरह कर रहे हैं, परफॉर्मेंस किस तरह दे रहे हैं, जीपी अच्छा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अब अलबत्ता कहीं कहीं पे अब थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है। चेंज आना लड़कियां शुरू जो हुआ है है। जी बिल्कुल, लड़कियां जो है उन प्रोफेशंस में जा रही हैं जहाँ पे कहा जाता है कि जी ये तो लड़कियों के लिए नहीं बना हुआ, लड़कियां तो काम नहीं कर सकती फील्ड में। और लड़के जो है कुछ ऐसे प्रोफेशंस में जा रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी को थोड़ा सा कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल खवातीन का प्रोफेशन है या ज़्यादातर बिल्कुल। खवातीन देखी जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा चेंज आ रहा है आ रहा है। अवेयरनेस की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ है कि इसी को सोच को हमने तब्दील करना है। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।